پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار جو ہیں وہ بیان حلفی انہوں نے دینا شروع کر دیے ہیں، اور پی ٹی آئی نے ایک نہیں دو نہیں تین جماعتوں کے ساتھ اتحاد سامنے آ گیا ان کا. تو یار وہ بیچارے وہاں تو جسٹیفائڈ ہے نا. دیکھو نا وہ ایک جماعت جس پہ وہ جا رہے تھے مجلس وحدت المسلمین، بدقسمتی ہے ہم پسند کریں یا نہ کریں، انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں لیبل لگانا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے کہ جی آپ نے ایک مسلک کیوں چنا. تو انہوں نے کہا چلو جی سارے انالی کر لو. انہوں نے پہلے تو مجلس وحدت یار جو مسالک ہیں مختلف تھوڑا سا احتیاط، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں دان بھائی ان کے بارے میں نا ذرا تھوڑا سا آپ کو احتیاط بات کرنی ہوتی ہے. ہم ٹیلی ویژن پہ بولتے ہیں اور ہمیں فساد خلق کا سبب نہیں ہونا چاہیے. مجلس وحدت المسلمین آپ جانتے ہیں کہ ایک ڈیفینیٹ مسلک کی نمائندہ ہے. اب مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی بیچاری کو اس میں ضم ہونا صرف چند ریزرو سیٹوں کی خاطر ایک اپنے تئیں ایک افسوسناک واقعہ ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. بہرحال گئے ہیں. اس کے بعد خیال آیا ہوگا کہہ رہے یار اس کی وجہ سے تو بہت بدگمانیاں پھیلیں گی، لوگ بھائی وہ نے کہا جی چلیں سنی اتحاد بھائی. لیکن اب یہ سارے ہوں گے سنی اتحاد کے نمائندے. اب یہ سنی اتحاد بھی آیا تو کہا یار ایسا نہ ہو کہ یہ آ جائے کہ جی ٹوٹلی بریلوی ہو گئے. تو میں کہا ذرا شیرانی صاحب نے اسلام کر لی تو دیوبند بھی ہو گیا. تو یعنی سارے گھر پورے کر کے ایک یعنی مسلک کی. اچھا یہ ایک اچھا فیصلہ ہے تاکہ غلط میسج نہ جائے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس کی بہت ساری تعویلات کر رہے ہیں. سمجھنے کی کوشش کریں. ہم ذمہ دارانہ صحافت کرنی ہے میں نے اور تم نے. تو صاحب آپ اس آج کل سب کی تعریف کر رہے ہیں، نواز شریف کی سیاست کی بھی تعریف کر رہے ہیں، زرداری صاحب کی بھی تعریف کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کی بھی تعریف کر رہے ہیں. اتنے سیانے ہو گئے ہمارے سیاستدان کہ آپ بھی تعریف پہ مجبور ہو. نہیں، میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں حالات اس وقت ایسے ہیں کہ کوئی افورڈ ہی نہیں کر سکتا. پلیز ہمارے ہاں ہم لوگوں کا بطور صحافی، اب تم کہتے ہو نا کہ تعریف کر رہے ہیں، اگر مجھے سب سے زیادہ کسی کی مذمت کرنی ہے تو میں اپنی اور تمہاری کروں گا. ہم 3 جولائی سے شو کر رہے ہیں نا، 4 جولائی سے. مجھے یہ بات بتاؤ کہ ہم نے کتنی بار لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دیوالیہ ہوتا ہے، کہ کیا ہوتا ہے. اچھا یہ کہ ٹی وی اسکرین پہ کوئی بھی نہیں سمجھاتا. ایک تو اس کو سمجھانا اسٹیبلٹی آئے گی کہ نہیں آئے گی. اچھا اور جب تک خدا نہ خواستہ جب دیوالیہ ہوتا ہے، اچھا اس کے ویوز بھی نہیں ہوتے نا جو باتیں آپ کرتے ہیں. نہیں یار اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ہر بات اگر آپ نے ویوز ہی کے لیے کرنی ہے، کچھ صحافت مجبوری ہو یار دیکھو ویوز کی مجبوری. یہ تھرو آؤٹ کہا جاتا ہے صحافت کا کام ہے انفارم کرنا، ویوز لینا نہیں ہے. نہیں، انٹرٹین کرنا بھی ہے، ویوز لینا بھی ہے، لیکن انفارم کرنا بھی تو ہے نا، ایجوکیٹ کرنا بھی ہے. اور انفارچونیٹلی ہمارے مین سٹریم نے نہیں کیا ہے. ہم کرتے یہ ہے کہ ہم نے اس کی ایک بات لے لی ہے کہ جی انفارم بھی چھوڑ دو، ایجوکیٹ کرنا بھی چھوڑ دو، ویوز کر لو اور صرف اپنا وہ انٹرٹین کرتے ہوئے تو ویوز لے لو. اس کے لیے چاہے آپ کو جھوٹی سچی خبریں دینا پڑے. درست ہے یہ نا بات؟ ٹھیک. اب مثال کے طور پر ہمیں یہ پتا ہے جو کہ وفد آیا تھا وہ کہاں ٹھہرا تھا، لیکن ہم نے اس وفد کا اس ملک کا نام تک نہیں لیا. کیوں نہیں؟ ہمیں فائدہ نہیں نا. مطلب ہمیں آپ کو وہ کہتے ہیں نا آپ کو آم کھانے سے غرض ہے یا پیڑ گرنے سے. تو یہ انہوں نے کیا. میرا اپنا ویوز ویسے زیادہ آ جاتے اگر یہ سارا بتا دیتے آپ تو ویوز زیادہ نہیں. وہ لیکن وہ غلط بات ہے نا کہ ہم کیوں مطلب سب سے پہلے اس میں کچھ لوگ یہ تاثر بھی لے سکتے ہیں کہ شاید ہمارے ملک کے اپنے لوگ اس قابل نہیں تھے کہ اس مسئلے کا حل نکال پاتے. ہاں ٹھیک ہے. اچھا حالانکہ بات ادھر بڑھ رہی تھی، لیکن مسئلہ جو پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، ہمارا آئین کا آرٹیکل 91 یہ آپ کو باؤنڈ کرتا ہے. آپ کا فرض ہے کہ 8 فروری کو انتخاب ہوئے ہیں، انتخاب کے عین 21 دن کے اندر بعد یعنی کچھ کر لو. قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ 1 مارچ کو نہیں بلایا جا سکتا، وہ 29 کو بلایا 29 کو بلایا جائے گا. دیٹ از دا میکسیمم ڈیٹ. ورنہ 26 کو بلا لو اگر معاملات پہلے حل ہو جاتے ہیں. لیکن 29 سے آپ آدھا گھنٹہ آگے نہیں جا سکتے. چاہے 29 فروری کو رات کو 11:30 بجے بلائیں، پر بلانا ہوگا. لیکن 29 کو آپ کو بلانا ہوگا. اچھا جب بلا لیا، بلاتے ہی آپ کو حلف وغیرہ کرنے کے بعد آپ کو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن کرنا ہے اسی سیشن میں.
نہیں اس کے ایک دن بعد بھی ہو سکتا ہے. سیشن عدالت وہی ہو کال گیا. ہوا ایک اسی کال سیشن. لیکن اسی میں وہ تو جاری ہے نا. اب تو اس کی سٹنگز ہو رہی ہیں نا. ایک تو نشست ہوتی ہے, اجلاس ہوتا ہے. اب اجلاس جو ہے 15 دن کا بھی ہو سکتا ہے, پھر اس کی نشستیں ہوتی ہیں نا کہ پیر کی سٹنگ, منگل کی. اینی وے, جیسے ہی اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر یہ دونوں منتخب ہو جائیں تو اس کے بعد کوئی بھی اور چیز جو ہے قومی اسمبلی کو نہیں کرنی, وزیر اعظم کو منتخب کرنا. تاکہ منتخب حکومت, اور جب تک وزیر اعظم منتخب نہیں ہوگا قومی اسمبلی کوئی اور معاملہ زیر بحث لا ہی نہیں سکتی.